السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل ایک پوسٹ میری نظر سے گزری جس میں لکھا ہوا تھا کہ مالک نے نوکر کو ٹھوک دیا ہے، اور اس پوسٹ کو پڑھنے کے بعد میں سمجھ نہیں سکا کہ مالک نے کون سے نوکر کو ٹھوک دیا ہے۔ تو کافی سوچ بچار کے بعد اور جب نیوز دیکھی تو پتہ چلا کہ اسرائیل نے حسن نصر اللہ، جو ایک ایرانی دہشت گرد تھا، اس کو مار دیا، اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو اس پر بہت ہی دلی طور پر سکون بھی ملا اور بہت خوشی بھی ہوئی کہ ایک عالمی دہشت گرد جس نے کئی ملکوں کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، عراق، شام، لبنان، فلسطین اور ایران کے اندر، پاکستان میں پارا چنار کے اندر، جس نے کئی جگہوں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اور ایک عالمی دہشت گرد تھا، اس کو مار دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا ہمدرد تھا، اسرائیل کا حامی تھا، اس کو کیوں مار دیا گیا ہے؟ تو یہ سب ایران، حسن نصر اللہ، حزب اللہ اور اسرائیل، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے کھٹے ہیں، سب ایک ہی کچھ ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو یہودی آباد ہیں وہ ایران کے اندر ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران کے اندر سب سے زیادہ یہودی بستے ہیں۔ جس ملک کے اندر یہودی اتنی کثرت سے ہوں، زیادہ تعداد میں ہوں، کیا وہ ملک بھی یہودیوں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف جنگ لڑے گا؟ تو یہ ایک گیدڑ دھپکیاں ہوتی ہیں کہ دنیا کو باور کرایا جائے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اسرائیل ہمارا یہ دیرینہ دشمن ہے، یہ باور کرایا جائے، حالانکہ اندر سے سب ملے جلے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، فلسطین پر اسرائیل نے حملہ کیا اور تقریباً ایک سال ہو چکا ہے۔ تو اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا، فلسطین کی اینٹ شیٹ بجا دی، سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا، ہزاروں بچے، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، ہزاروں مسلمان اپنی جان مال سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن ایران جو ہے وہ دھمکیاں دیتا رہا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم میزائل داغ دیں گے، ہم فلاں چیز کو نشانہ بنا دیں گے، ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ سب کچھ کے باوجود پورا سال گزرنے کو ہے یا گزر چکا ہے، ایران نے اسرائیل پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کہیں گے کہ اسرائیل پر ایران نے حملہ کیا ہے، میزائل داغے ہیں، تو جو میزائل داغے ہیں ان سے نقصان کتنا ہوا ہے؟ کتنے لوگ مرے، کتنا نقصان ہوا ہے اسرائیل کو؟ وہ جو راکٹ داغے ہیں وہ پلاسٹک کے تھے، یا وہ ایسے راکٹ داغے ہیں، ایسے میزائل داغے ہیں جن سے نقصان نہیں ہو سکتا تھا، یا وہ ایسی جگہ پر میزائل داغے گئے ہیں جو خالی جگہ، ویرانی جگہ ہے، ایسی جگہ پر داغے گئے ہیں تاکہ نقصان نہ ہو؟ تو ملی بھگت کے تحت ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے، راکٹ داغے، تاکہ دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ ہم ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ایران کو اصل میں پاپولر بنانا ہے، ایران کو جو ہے طاقتور بنانا ہے، دنیا کو دکھانا ہے کہ ایران اتنا طاقتور ہے، اس سے جو الجھے گا وہ جو ہے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے گا، اس کو شکست ہوگی۔ دنیا کو باور کرانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ حسن نصر اللہ کو بعض کہہ رہے ہیں اسرائیل نے مارا، بعض کہہ رہے ہیں کسی اور نے مارا، بہرحال نام تو یہی آ رہا ہے، اسرائیل نے مارا ہے۔ تو اس نے کوئی ایسی غلطی کر دی ہوگی، یا اس سے جو مقصد نکالنا تھا، جو کام نکالنا تھا، وہ اسرائیل نے نکال لیا، کیونکہ یہ ٹیشو پیپر کی طرح ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں، اپنے مفادات حاصل کرنے کے بعد اس شخص کو مار دیتے ہیں تاکہ ہمارے راز نہ کھلیں، باتیں نہ کھلیں۔ تو اس نے کسی جگہ پر اسرائیل کو آنکھیں دکھائی ہوں گی یا کوئی خلاف ورزی کی ہوگی، تو موقع پا کر اسرائیل نے اسد نصر اللہ کو مار دیا۔ اس سے پہلے ایران کے اندر اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا، جو حماس کے رہنما تھے، فلسطینی لیڈر تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس کو مار دیا، حسن نصر اللہ کو مار دیا گیا۔ ایک تو آپس میں مسلمانوں کو، فلسطینی جو تنظیم ہے حماس، وہ اور ادھر حزب اللہ، ان دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا مقصود ہے، کیونکہ حماس نے کہا تھا ہم جو ہے اسماعیل ہانیہ کے خون کا بدلہ لیں گے، ان کا بدلہ لیں گے اور بہت جلد سرپرائز دیں گے۔
تو اسرائیل نے موقع پا کر حسن نصر اللہ کو مار دیا تاکہ حزب اللہ کا رخ جو ہے وہ حماس کی طرف ہو جائے، فلسطین کی طرف ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک سازش ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے پیٹ میں انہوں نے خنجر کھوپا ہے، اور جو بھی بڑے بڑے رہنما مارے گئے ہیں وہ یا تو ایران نے مارے ہیں یا اسرائیل نے ایران میں بلا کر مارے ہیں۔ تو بہرحال حسن نصر اللہ جو عالمی دہشت گرد تھا، جس نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا، ہزاروں مسلمانوں کو ذبح کیا، عراق، شام، فلسطین میں، لبنان کے اندر، تو بہرحال وہ کل جو ہے اس کو جہنم کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ ایک عالمی دہشت گرد، مسلمانوں کا دہشت گرد، مسلمانوں کا قاتل، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہر منافق کو جو ہے دنیا میں ہی سزا دے، اس کو انجام تک پہنچائے، تاکہ عالمی طور پر مسلمان محفوظ رہیں، مسلمانوں کی زندگیاں اور مسلمانوں کے جو شہر ہیں، آبادیاں ہیں، مسلمانوں کے جو ملک ہیں، وہ ان منافقوں کے شر سے محفوظ رہیں اور ان کی سازشیں دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کی، ہمارے جان، مال، عزت، آبرو، مسلمان ممالک کی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔